آج ہمارے سامنے ایک ایک بہت بڑا اور سوچنے پہ مجبور کرنے والا دعویٰ ہے۔ جی۔ یہ دعویٰ ظاہر احمد میر کی کتاب دی نیوکلیئر امبریلا سے لیا گیا ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ 50 سے زیادہ مسلم ممالک کی حفاظت کی ذمہ داری صرف ایک ملک اٹھا سکتا ہے۔ اور وہ ہے پاکستان۔ جی، اور وہ ہے پاکستان۔ یہ ایک بہت بھاری بات ہے۔ تو آج ہم اسی دعوے کی گہرائی میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ مصنف آخر کن دلائل کی بنیاد پر اس نتیجے پر پہنچا ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ داغا کوئی جذباتی بات نہیں ہے۔ مصنف نے اسے تکنیکی اور اسٹریٹجک دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ صحیح۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مقصد اسی دلیل کو آپ کہہ سکتے ہیں پرت در پرت کھولنا ہے اور سمجھنا ہے کہ اس نیوکلیئر امبریلا یا جوہری چھتری کا اصل مطلب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ یہ نیوکلیئر امبریلا یہ ہے کیا؟ یہ لفظ سننے میں تو کسی دفاعی میسائل سسٹم جیسا لگتا ہے۔ ہاں، عام طور پہ یہی خیال آتا ہے۔ لیکن مجھے شک ہے کہ یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ بالکل سیدھا معاملہ نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی فزیکل شیلڈ یا کوئی لوہے کا گنبد نہیں ہے۔ اچھا۔ یہ دراصل ایک ضمانت ہے، ایک وعدہ ہے۔ جب کوئی ایٹمی طاقت کسی غیر ایٹمی ملک کو کہتی ہے کہ تم ہماری حفاظت میں ہو، تو اسے نیوکلیئر امبریلا کہتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر اس غیر ایٹمی ملک پر کوئی حملہ ہوا تو اسے صرف اس ملک پر حملہ نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ اس کی ضامن ایٹمی طاقت پر حملہ مانا جائے گا۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا پیغام ہے پوری دنیا کے لیے۔ یہ کہنے کے مترادف ہے کہ اس ملک کو چھیڑنے کی غلطی مت کرنا، ورنہ اس کا جواب ہم دیں گے۔ بالکل، یہ تو پھر ہتھیاروں سے زیادہ نیت اور ارادے کا کھیل ہوا۔ بالکل، یہیں سے اصل بات شروع ہوتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا مقصد جنگ کو ہونے سے روکنا ہے۔ ڈیٹرنس۔ روک تھام۔ جی۔ جب کسی حملہ آور ملک کو پتا ہو کہ اس کا سامنا ایک چھوٹے ملک سے نہیں بلکہ ایک پوری ایٹمی طاقت سے ہوگا، تو حملے کا سارا حساب کتاب ہی بدل جاتا ہے۔ اس سے ان چھوٹے ممالک کو ایک سیکیورٹی مل جاتی ہے جو خود ایٹمی ہتھیار بنانے کی مہنگی اور خطرناک دوڑ میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ جی، اور کتاب کے مطابق اس کے دو بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو ان ممالک کو تحفظ کا احساس ملتا ہے، جس سے وہ اپنی توانائی اور وسائل، آپ کہہ لیں ہتھیاروں کے بجائے، اپنی عوام کی ترقی پر خرچ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس سے پورے خطے میں ایک طاقت کا توازن پیدا ہوتا ہے، ایک استحکام آتا ہے۔ جب سب کو معلوم ہو کہ ایک بڑی طاقت استحکام کی ضامن ہے، تو چھوٹی موٹی جھڑپیں بڑی جنگوں میں تبدیل ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چھتری ایک حفاظتی ضمانت ہے، لیکن ضمانت تبھی قابل اعتبار ہوتی ہے جب سب کو یقین ہو کہ ضرورت پڑنے پر اس پر عمل بھی کیا جائے۔ بالکل صحیح نقطہ۔ یہیں پر میرے خیال میں نفسیات کا کردار شروع ہوتا ہے۔ کتاب میں ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے، توسیع دفاع یا ایکسٹینڈڈ ڈیٹرنس۔ یہ سننے میں بہت تکنیکی لگتا ہے۔ دیکھیں، یہ اس پورے تصور کی جان ہے۔ توسیع دفاع کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ایٹمی طاقت کا دائرہ اپنے ملک کی سرحدوں سے بڑھا کر اپنے اتحادیوں تک پھیلا دیتے ہیں۔ اچھا۔ لیکن یہ کام صرف اعلان کرنے سے نہیں ہوتا۔ اس کے لیے آپ کو دشمن کے ذہن میں ایک شک، ایک خوف پیدا کرنا ہوتا ہے۔ کیسا خوف؟ یہ خوف کہ آپ کی دھمکی کھوکھلی نہیں ہے۔ دشمن کے ذہن میں یہ بات پتھر پر لکیر کی طرح بیٹھ جانی چاہیے کہ اگر میں نے اس چھوٹے ملک پر حملہ کیا تو مجھے ایٹمی جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یعنی اگر مگر یا شاید کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ کوئی گنجائش نہیں، اسے 100% یقینی لگنا چاہیے۔ کی بازی کھیلنے جیسا۔ آپ ایسی چالیں چلتے ہیں کہ مخالف چیک میٹ ہونے کے ڈر سے خود ہی پیچھے ہٹ جائے۔ بہت اچھی مثال دی آپ نے۔ بالکل یہی ہے۔ اس کھیل میں آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دشمن حملہ کرنے سے پہلے خود سے یہ سوال پوچھے، کیا میں اس حملے کے نتیجے میں ہونے والی تباہی برداشت کر سکتا ہوں؟ اور اگر آپ کی ڈیٹرنس یعنی روک تھام کی صلاحیت مضبوط ہے تو اس کا جواب ہمیشہ نہیں میں ہوگا۔ ہتھیار استعمال کیے بغیر ہی جنگ جیت لی جاتی ہے۔ اصل طاقت ہتھیار کے استعمال میں نہیں، اس کے استعمال کے یقینی خوف میں ہے۔ اچھا، تو اگر یہ ایک نفسیاتی کھیل ہے جسے کھیلنے کے لیے بورڈ پر کچھ بہت طاقتور مہریں چاہیے، تو اب ہم کتاب کے مرکزی سوال پر آتے ہیں۔ جی۔ مصنف کے مطابق مسلم دنیا میں یہ مہریں صرف پاکستان کے پاس ہی کیوں ہیں؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ واحد مسلم ایٹمی طاقت ہے؟ یہ تو سب کو معلوم ہے۔ دیکھیں، یہ نقطۂ آغاز تو ہے، لیکن مصنف کے مطابق یہ پوری کہانی نہیں ہے۔ ظاہر ہے، سب سے پہلی اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ 50 سے زیادہ مسلم ممالک میں سے صرف پاکستان ہی وہ ملک ہے جس نے سرکاری طور پر ایٹمی صلاحیت حاصل کی ہے۔
یہ تو ایک حقیقت ہے۔ جی، تو جب کوئی مسلم ملک اپنی سلامتی کے لیے کسی بڑے بھائی کی طرف دیکھتا ہے تو نظر صرف پاکستان پر ہی پڑتی ہے۔ یہ ایک منفرد حیثیت ہے۔ لیکن کیا صرف ایک ایٹم بم کا ہونا کافی ہے؟ آج کل تو کئی ممالک کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں۔ مصنف کے مطابق پاکستان کی صلاحیت میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اسے اس کردار کے لیے موزوں بناتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یہیں پر مصنف ایک اور اہم تصور متعارف کرواتا ہے: مکمل اسپیکٹرم صلاحیت یا فل اسپیکٹرم کیپیبلٹی۔ مکمل اسپیکٹرم صلاحیت؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے پاس صرف ایک آدھ قسم کا ایٹمی ہتھیار نہیں، بلکہ ایک مکمل اور جامع نظام موجود ہے۔ ایک پورا ایکو سسٹم ہے جو ہر طرح کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ دلچسپ ہے۔ اس مکمل اسپیکٹرم کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کیا کیا شامل ہے؟ دانے جنگ میں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ایک منٹ، یہاں مجھے روکنے دیں۔ میدان جنگ میں ایٹمی ہتھیار، یہ جملہ ہی بہت خوفناک ہے۔ کیا مصنف اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ اس سے جنگ کے بے قابو ہو جانے کا خطرہ کتنا بڑھ جاتا ہے؟ بالکل، یہ ایک بہت بڑا رسک ہے، لیکن مصنف کا نقطہ یہ نہیں ہے کہ انہیں استعمال کیا جائے، بلکہ یہ کہ ان کی موجودگی ہی دشمن کے لیے جنگ کا حساب کتاب بدل دیتی ہے۔ اچھا، کیسے؟ یہ دشمن کو ایک پیغام ہے کہ اگر تم نے روایتی ہتھیاروں سے حملہ کیا تو یہ مت سمجھنا کہ جنگ اسی سطح پر رہے گی۔ ہمارے پاس جنگ کو کسی بھی سطح پر لے جانے کی صلاحیت موجود ہے۔ یعنی یہ صلاحیت دشمن کو شروع میں ہی کسی بڑی فوجی کارروائی سے روکتی ہے۔ بالکل، یہ بھی ڈیٹرنس کا ہی ایک حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوا پہلا ستون۔ آگے کیا ہے کہ خطے میں کوئی بھی ممکنہ دشمن پاکستان کی پہنچ سے دور نہیں ہے۔ جی، یہ صلاحیت کسی بھی حملہ کے ذہن سے محفوظ پناہ گاہ کا تصور ختم کر دیتی ہے۔ اور ان میزائلوں کو لانچ کرنے کا نظام؟ میں نے ٹرائیڈ کے بارے میں سنا ہے، کیا کتاب اس کا ذکر کرتی ہے؟ جی ہاں، اور یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جن کے پاس جوہری ٹرائیڈ ہے۔ ٹرائیڈ یعنی تین؟ یعنی پاکستان زمین، ہوا اور سمندر تینوں جگہوں سے ایٹمی حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ زمین پر موجود میزائل سائلوں سے، ہوا میں لڑاکا طیاروں سے، اور سب سے اہم، سمندر کے اندر آبدوزوں سے؟ جی، سمندر کے اندر آبدوزوں سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دشمن کے لیے پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو ایک ہی حملے میں ختم کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اگر وہ آپ کے ہوائی اڈوں کو نشانہ بناتا ہے تو زمین پر میزائل موجود ہیں۔ بالکل۔ اگر وہ زمینی ٹھکانوں کو ڈھونڈتا ہے تو سمندر کی گہرائیوں میں آبدوزیں ہیں جو کسی کے ریڈار پر نہیں۔ بالکل یہی بات ہے، اور یہ ہمیں اس پورے نظام کے سب سے اہم اور فیصلہ کن پہلو کی طرف لاتی ہے جسے مصنف نے سب سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ سیکنڈ سٹرائک صلاحیت۔ سیکنڈ سٹرائک۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اب تک جو ہم نے بات کی وہ حملہ کرنے کی صلاحیت کے بارے میں تھی، لیکن سیکنڈ سٹرائک کا مطلب تو دوسرا حملہ ہے، یعنی جوابی کارروائی۔ جی، اور مصنف کا استدلال یہ ہے کہ ایٹمی دنیا میں اصل طاقت پہلا حملہ کرنے میں نہیں، بلکہ پہلا حملہ سہنے کے بعد جوابی حملہ کرنے کی ناقابل تردید ضمانت دینے میں ہے۔ واہ! سیکنڈ سٹرائک صلاحیت کا مطلب ہے کہ اگر دشمن کسی بھی طرح پاکستان پر پہلا ایٹمی حملہ کر بھی دے اور اس کے بڑے شہروں اور فوجی اڈوں کو تباہ بھی کر دے، تب بھی پاکستان کے پاس اتنی ایٹمی طاقت محفوظ رہے گی کہ وہ دشمن کو مکمل طور پر تباہ کر دینے والا جوابی حملہ کر سکے۔ یعنی یہ ایک ناقابل تردید وعدہ ہے کہ تم ہمیں ختم نہیں کر سکتے، چاہے کچھ بھی کر لو، ہم جواب ضرور دیں گے۔ جی ہاں، تو مصنف کے مطابق یہی وہ ضمانت ہے جو دشمن کو پہلا بٹن دبانے سے روکتی ہے۔ اصل طاقت دوسرے وار میں ہے۔ بالکل، جب آپ کے دشمن کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ آپ کے جوابی حملے سے کسی صورت نہیں بچ سکتا تو وہ پہلا حملہ کرنے کی ہمت ہی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا مطلب اپنی مکمل تباہی کو دعوت دینا ہوگا۔ جی، اور یہ صلاحیت زیادہ تر ایٹمی آبدوزوں سے حاصل ہوتی ہے جو مہینوں تک سمندر کی گہرائیوں میں چھپی رہ سکتی ہیں اور جن کا سراغ لگانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ صحیح۔ مصنف کے مطابق یہی وہ یقینی جوابی کارروائی کی صلاحیت ہے جو پاکستان کی نیوکلیئر امبریلا کو محض ایک سیاسی بیان سے بڑھ کر ایک ٹھوس اور قابل اعتماد حقیقت بناتی ہے۔ تو اگر ہم ان سب چیزوں کو جوڑ کر دیکھیں، مسلم دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہونا، جی ہاں، پھر ہر طرح کے خطرے کے لیے ٹیکٹیکل ہتھیار، پورے خطے تک مار کرنے والے میزائل،
زمین، ہوا اور سمندر سے حملہ کرنے کی ٹرائیڈ صلاحیت، اور سب سے بڑھ کر سیکنڈ سٹرائک صلاحیت۔ اور سب سے بڑھ کر ہر حال میں جوابی حملہ کرنے کی سیکنڈ سٹرائک گارنٹی، تو ظہیر احمد میر کا نقطہ نظر اب بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ جی، ان کا استدلال یہی ہے کہ یہ صرف ایک بم کا ہونا نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل، جدید اور ہر طرح کے حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ایک پورا دفاعی ایکو سسٹم ہے۔ اور یہی چیز پاکستان کو یہ منفرد مقام عطا کرتی ہے۔ جی، جو پاکستان کو یہ منفرد مقام عطا کرتا ہے کہ وہ مسلم دنیا کے لیے ایک قابل بھروسہ جوہری چھتری فراہم کر سکے۔ یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جسے بنانے میں دہائیاں لگی ہیں، اور یہ صرف ٹیکنالوجی نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک مکمل اسٹریٹجک سوچ ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے ظہیر احمد میر کی کتاب کی روشنی میں اس بہت بڑے دعوے کو پرکھنے کی کوشش کی۔ ہم نے دیکھا کہ نیوکلیئر امبریلا صرف ہتھیاروں کا نام نہیں بلکہ ایک نفسیاتی اور اسٹریٹجک ضمانت کا نام ہے۔ بالکل۔ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ مصنف کے مطابق پاکستان کی مکمل اسپیکٹرم صلاحیت اور خاص طور پر اس کی سیکنڈ سٹرائک کی گارنٹی وہ ٹھوس وجوہات ہے جو اسے مسلم دنیا میں یہ منفرد کردار ادا کرنے کے قابل بناتی ہیں۔ اور یہ کہ یہ صرف ہتھیاروں کی گنتی کا کھیل نہیں، بلکہ اس میں حکمت عملی، نفسیات اور ٹیکنالوجی سب کچھ ملا جلا ہے۔ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور نازک توازن ہے جسے قائم رکھنا پڑتا ہے۔ بالکل، اور جیسا کہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں، اس گفتگو کو ایک آخری سوچ پر ختم کرتے ہیں جسے ہمارے سننے والے اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ میری طرف سے آخری خیال یا سوال یہ ہے جس پر سوچنا بہت ضروری ہے۔ جب ایک ملک دوسرے ممالک کو سیکیورٹی کی اتنی بڑی ضمانت دیتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ذمہ داریاں اور پیچیدگیاں آتی ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کسی کی حفاظت کا ذمہ لینے کا مطلب ہے کہ آپ نادانستہ طور پر اس کے تنازعات میں بھی کھینچے جا سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو عالمی سیاست اور بین الاقوامی تعلقات پر اس کے کیا طویل مدتی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ ایک ملک اپنی سلامتی اور دوسرے کی حفاظت کے درمیان توازن کیسے قائم رکھتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا کوئی آسان جواب نہیں۔ چلیں سب سے پہلی اور بنیادی کڑی سے شروع کرتے ہیں۔ آخر اس پورے منصوبے کا مرکز پاکستان ہی کیوں ہے؟ یہی تو اس بحث کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ دیکھیں، کتاب کا جواب صرف یہ نہیں کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے، نہیں، بات اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ اچھا؟ کتاب اس سفر کی طرف اشارہ کرتی ہے جس سے گزر کر پاکستان نے یہ صلاحیت حاصل کی۔ ایک جملہ ہے جو پوری جدوجہد کو سمیٹ دیتا ہے: دنیا نے روکا، پاکستان نے کر دکھایا۔ یہ بات تو ہے کہ یہ صرف ایک ہتھیار نہیں بلکہ قومی عزم اور استقامت کا ایک ثبوت ہے۔ بالکل، یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب عالمی طاقتیں، پابندیاں، سب کچھ راستہ روک رہا تھا، تب بھی پاکستان نے ہمت نہیں ہاری۔ لیکن کیا صرف دباؤ کے باوجود کچھ کر دکھانا ہی کسی کو اتنی بڑی ذمہ داری کا اہل بنا دیتا ہے؟ نہیں، اور کتاب بھی یہی کہتی ہے۔ یہ تو پہلا قدم تھا، اس کے بعد جو ہوا وہ زیادہ اہم ہے۔ کتاب کے مطابق پاکستان نے یہ طاقت حاصل کرنے کے بعد ایک بہت ہی ذمہ دار جوہری رویے کا مظاہرہ کیا۔ اچھا، ریسپانسبل نیوکلیئر بیہیویئر۔ جی بالکل، اس نے اپنی صلاحیت کو کبھی بلیک میلنگ یا جارحیت کے لیے استعمال نہیں کیا، اسے خالصتاً دفاع تک محدود رکھا۔ ٹھیک ہے۔ اور کتاب کا دعویٰ ہے کہ اسی رویے کی وجہ سے دنیا بھی، چاہے ہچکچاہٹ سے ہی صحیح، پر پاکستان کو ایک ذمہ دار جوہری طاقت تسلیم کرتی ہے۔ تو یہ دو ستون ہو گئے۔ پہلا، ناقابل یقین مشکلات کے باوجود صلاحیت حاصل کرنا، اور دوسرا، اس طاقت کو ذمہ داری سے سنبھالنا۔ اور ایک تیسرا بھی ہے جو شاید سب سے اہم ہے۔ وہ کیا؟ اعتماد۔ کتاب کے مطابق مسلم دنیا میں پاکستان کے لیے ایک خاص قسم کا بھروسہ پایا جاتا ہے۔ یہ صرف کوئی جذباتی لگاؤ نہیں ہے، بلکہ اس یقین پر مبنی ہے کہ پاکستان اپنی طاقت کا استعمال کبھی امت کے خلاف نہیں کرے گا۔ یہ وہ سیاسی اور روحانی سرمایہ ہے جو کسی اور مسلم ملک کے پاس اس لیول پر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بنیاد تو سمجھ میں آتی ہے۔ یہ صرف ٹیکنالوجی کی بات نہیں بلکہ تاریخ، سیاست اور آپ کہہ لیں کہ جذبات کا ایک مرکب ہے۔ لیکن ارادے اور اعتماد سے تو کام نہیں چلتا۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ کاغذ پر یہ منصوبہ کیسا دکھتا ہے؟ یہ جو مسلم نیٹو کا تصور ہے، یہ عملی طور پر کام کیسے کرے گا؟ کتاب میں اس کا ایک پورا بلو پرنٹ دیا گیا ہے۔
اس کے ڈھانچے کی جو روح ہے نا، وہ نیٹو کے مشہور آرٹیکل 5 جیسی ہے۔ آرٹیکل 5 یعنی ایک رکن پر حملہ سب پر حملہ۔ بالکل۔ اوہ، یہ تو بہت بڑا وعدہ ہے، لیکن اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ اگر کسی رکن ملک پر، سمجھے ملیشیا پر حملہ ہوتا ہے تو کیا اسے پاکستان پر حملہ سمجھا جائے گا؟ جی، کتاب کے مطابق کلیدی شرط یہی ہے کہ اگر کسی بھی رکن ملک پر جوہری حملہ ہوتا ہے یا اس کی بقا کو، اس کے وجود کو خطرہ لاحق ہوتا ہے تو اسے براہ راست پاکستان پر حملہ مانا جائے گا۔ یہ تو ایک بہت واضح سرخ لکیر ہے۔ یہی تو اس چھتری کی سب سے مضبوط کڑی ہے، جو دشمن کو بتاتی ہے کہ کسی ایک کمزور ملک کو نشانہ بنانے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ایک منٹ، یہ تو ایک بہت سنگین ذمہ داری ہے۔ اس طرح کے فیصلے کیسے ہوں گے؟ کیا ہر چھوٹے موٹے سرحدی جھگڑے پر پاکستان کی نیوکلیئر فورسز حرکت میں آ جائیں گی؟ اس کا غلط استعمال بھی تو ہو سکتا ہے۔ کیا کمانڈ صرف پاکستان کے ہاتھ میں ہوگی؟ نہیں، اور یہیں پر یہ منصوبہ زیادہ سوچا سمجھا نظر آتا ہے۔ فیصلے یک طرفہ نہیں ہوں گے۔ کتاب کے مطابق اسلام آباد میں ایک نیوکلیئر کنسلٹیشن کونسل کے قیام کی تجویز ہے۔ ایک کونسل؟ جی، اس کونسل میں تمام رکن ممالک کے نمائندے ہوں گے اور اجتماعی سلامتی سے متعلق تمام فیصلے باہمی مشاورت سے ہوں گے۔ یہ اس پورے سسٹم کا دماغ ہوگا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ کمیٹیاں کیسے کام کرتی ہیں، خاص طور پر جب اتنے سارے ممالک شامل ہوں۔ ایک بحران کے وقت تو ہر سیکنڈ قیمتی ہوتا ہے۔ اس کا بھی حل پیش کیا گیا ہے۔ دو چیزیں۔ پہلی، ایک مشترکہ ابتدائی وارننگ نیٹ ورک۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ یہ نیٹ ورک سیٹلائٹ اور دوسری انٹیلیجنس سے حاصل ہونے والی معلومات تمام رکن ممالک کے ساتھ شیئر کرے گا تاکہ خطرے کا علم سب کو ایک ساتھ اور بروقت ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری چیز؟ دوسری چیز مشترکہ رد عمل کے منصوبے، یعنی پہلے سے ہی مختلف ممکنہ حملوں کی صورت میں دفاعی اقدامات طے کر لیے جائیں گے۔ مطلب پری اپرووڈ پلانز؟ جی، جن پر سب کا اتفاق ہوگا۔ اس طرح حملے کے وقت سوچ وچار میں وقت ضائع نہیں ہوگا، بلکہ ایک طے شدہ پلان پر عمل کیا جائے گا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک مکمل ایکو سسٹم ہے، ایک بنیادی وعدہ، ایک فیصلہ ساز ادارہ، ایک نگرانی کا نظام اور ایک عملی منصوبہ۔ لیکن اس سب کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ جنگ کی تیاری ہے؟ کتاب کہتی ہے اس کا مقصد جنگ سے بچنا ہے۔ اسے ڈیٹرنس سگنلنگ کہا گیا ہے۔ ڈیٹرنس سگنلنگ؟ یعنی دشمن کو اتنا واضح اور طاقتور پیغام دینا کہ وہ حملہ کرنے کا سوچے بھی نہیں۔ یہ جارحیت کے لیے نہیں، بلکہ جارحیت کو روکنے کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کیسے والا حصہ ناقابل یقین حد تک بڑا اور پیچیدہ ہے، لیکن کم از کم اس کا ایک خاکہ موجود ہے۔ اب آتے ہیں کیوں پر۔ آخر اتنی بڑی اور مہنگی دفاعی چھتری کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کتاب کے مطابق مسلم امہ کو ایسے کون سے خطرات درپیش ہیں جن کا حل اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ کتاب اس معاملے میں بہت صاف بات کرتی ہے اور خطرات کی ایک فہرست دیتی ہے۔ سب سے پہلا اور بڑا خطرہ اسرائیل کی جوہری بڑھتری کو قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، مشرق وسطیٰ میں طاقت کے توازن کے حوالے سے؟ جی، اور ظاہر ہے پاکستان کے پڑوس میں بھارت کا جارحانہ رویہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہوگا۔ بالکل، بھارت کی فوجی طاقت اور اس کی پالیسیاں دوسرا بڑا چیلنج ہے۔ اس کے بعد مغربی ممالک کی مداخلتوں کا ذکر ہے۔ عراق، شام، لیبیا، کئی مسلم ممالک عدم استحکام کا شکار ہوئے۔ یہ تین تو روایتی خطرات ہیں۔ اور کیا جدید دور کے خطرات کا بھی ذکر ہے؟ جی ہاں، اور یہ بہت اہم ہے۔ کتاب میں ہائبرڈ جنگ کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ ہائبرڈ جنگ یعنی وہ جنگ جو صرف میدان میں نہیں لڑی جاتی، بلکہ معیشت، میڈیا، سائبر سپیس، ان محاذوں پر لڑی جاتی ہے۔ صحیح۔ اور آخر میں ان کمزور مسلم ریاستوں کی اندرونی کمزوری کا بھی ذکر ہے جو بیرونی دباؤ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ تو خطرات کی ایک بہت لمبی اور متنوع فہرست ہے۔ جوہری خطرہ، روایتی فوجی خطرہ، سیاسی مداخلت اور اب یہ ہائبرڈ جنگ۔ لیکن یہاں میں تھوڑی الجھ رہی ہوں۔ ایک نیوکلیئر چھتری اسرائیل یا بھارت کو تو روک سکتی ہے، لیکن یہ ہائبرڈ جنگ سے کیسے بچائے گی؟ میرا مطلب ہے، ایک ایٹم بم کسی ملک پر لگنے والی معاشی پابندیوں کو کیسے روک سکتا ہے؟ کیا کتاب ان دونوں کو جوڑتی ہے؟ یہ بہت زبردست سوال ہے۔ دیکھیں، کتاب کا استدلال یہ ہے کہ نیوکلیئر چھتری براہ راست ہائبرڈ جنگ کا ہتھیار نہیں ہے۔
بلکہ یہ وہ بنیاد فراہم کرتی ہے جس پر کھڑے ہو کر آپ ہائبرڈ جنگ لڑ سکتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی ملک کو اپنی بقا کا یعنی فوجی حملے کا خطرہ نہیں ہوتا تو وہ اپنے وسائل اور توجہ معاشی استحکام، تکنیکی ترقی اور اندرونی سیکیورٹی پر مرکوز کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ نیوکلیر چھتری ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ سانس لینے کی مہلت فراہم کرتی ہے۔ یہ بیرونی فوجی دباؤ کو ختم کرتی ہے تاکہ ممالک اندرونی طور پر مضبوط ہو سکیں۔ تو کتاب کا بڑا آئیڈیا یہ نہیں کہ ہر مسئلے کا حل ایٹم بم ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ کہ اجتماعی جوہری ڈیٹرنس وہ ڈھال ہے جو باقی تمام محاذوں پر لڑنے کے لیے ضروری استحکام فراہم کرتی ہے۔ اب سمجھ آیا۔ تو یہ انفرادی کمزوری کا جواب اجتماعی طاقت سے دینے کا فارمولا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ 57 ممالک کا ایک اتحاد ہے تو کیا اس میں سب برابر ہوں گے یا کوئی اندرونی حلقہ بھی ہوگا جو اس پورے نظام کو چلائے گا؟ کتاب اس بارے میں بہت واضح ہے کہ ہر مضبوط اتحاد کا ایک مرکز ہوتا ہے، ایک کور ہوتا ہے، اور اس مجوزہ اتحاد کے مرکز میں 2 ممالک ہیں، پاکستان اور سعودی عرب۔ پاکستان اور سعودی عرب۔ جی، کتاب میں 2025 کے ایک فرضی اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ کا ذکر ہے جو ان دونوں ممالک کے درمیان اس اتحاد کی بنیاد رکھتا ہے۔ اور ان کے کردار کو کیسے تقسیم کیا گیا ہے؟ یہاں کتاب ایک بہت طاقتور اور یاد رہ جانے والی تشبیہ استعمال کرتی ہے۔ پاکستان کو اس اتحاد کی ڈھال یعنی دی شیلڈ کہا گیا ہے، ڈھال اور سعودی عرب کو اس کا دل یعنی دی ہارٹ۔ ڈھال اور دل، یہ دلچسپ ہے۔ اس کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ پاکستان بطور ڈھال تو سمجھ آتا ہے، یعنی فوجی طاقت، جوہری صلاحیت۔ جی، پاکستان اپنی تجربہ کار فوج اور نیوکلیر ٹیکنالوجی کے ساتھ اس اتحاد کا محافظ ہوگا، وہ بازو جو پہلا وار روکے گا۔ تو پھر سعودی عرب بطور دل کا کیا مطلب ہے؟ یہ تھوڑا شاعرانہ لگتا ہے، عملی طور پر اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مالی مدد سے کہیں زیادہ ہے۔ جس طرح دل پورے جسم کو خون فراہم کر کے زندہ رکھتا ہے، اسی طرح سعودی عرب اپنے وسائل، معاشی طاقت، عالم اسلام میں اپنے مقام کی وجہ سے اچھا، اس اتحاد کو توانائی، استحکام اور سفارتی وزن فراہم کرے گا۔ یہ لاجسٹکس، فائنانس اور عالمی سطح پر اس اتحاد کی وکالت کرنے کا کردار ادا کرے گا۔ تو یہ صرف پیسے کی بات نہیں بلکہ اثر و رسوخ کی بھی بات ہے۔ بالکل۔ تو یہ ایک طرح سے ہارڈ پاور اور سافٹ پاور کا بہترین امتزاج ہے، پاکستان کی فوجی طاقت اور سعودی عرب کی معاشی اور سفارتی طاقت۔ جی، کتاب کے مطابق یہی 2 ستون ہیں جن پر یہ پوری عمارت کھڑی ہوگی۔ یہ وہ انجن ہے جو اس گاڑی کو چلائے گا۔ لیکن کیا یہ اتنا آسان ہوگا؟ مسلم دنیا میں اور بھی بڑے اور با اثر ممالک ہیں، ترکی ہے، ایران ہے، انڈونیشیا ہے۔ کیا کتاب اس پر بات کرتی ہے کہ وہ اس پاکستان سعودی قیادت کو آسانی سے قبول کر لیں گے؟ کتاب اس پیچیدگی کو تسلیم کرتی ہے، لیکن اس کا جواب اسٹریٹجک حقیقت پسندی میں دیتی ہے۔ اس کا موقف یہ ہے کہ جب ایک اتنا طاقتور دفاعی بلاک وجود میں آئے گا تو باقی ممالک کے پاس اس سے باہر رہنے کا آپشن محدود ہو جائے گا۔ یعنی قومی مفاد انہیں اس اتحاد میں شامل ہونے پر مجبور کرے گا۔ جی بالکل، یہ ایک مثالی اتحاد نہیں بلکہ ایک عملی ضرورت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اس نظریے کی بنیاد، اس کے کام کرنے کا طریقہ، اس کی ضرورت اور اس کے مرکزی کرداروں پر بات کر لی۔ اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو کتاب کا آخری پیغام کیا ہے؟ یہ نیوکلیئر امبریلا آخر حاصل کیا کرنا چاہتی ہے؟ کتاب کا اختتامی پیغام بہت واضح ہے۔ اس میں بار بار اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ یہ نیوکلیئر امبریلا کسی جنگ کا پیش خیمہ نہیں ہے۔ اس کا مقصد جنگ کو ہمیشہ کے لیے روکنا ہے۔ یعنی یہ ایک جارحانہ نہیں بلکہ مکمل طور پر ایک دفاعی تصور ہے۔ بالکل، اس کا حتمی مقصد طاقت کے ذریعے امن قائم کرنا ہے، دشمن کو روکنا، مسلم ممالک کو بیرونی دباؤ سے آزاد کرنا اور انہیں ایک محفوظ ماحول فراہم کرنا۔ کتاب کے آخر میں کوئی ایسی تشبیہ ہے جو اس پورے خیال کو سمیٹتی ہو؟ جی، کتاب کے آخری الفاظ اس پورے نظریے کا نچوڑ ہیں۔ یہ اس نیوکلیئر امبریلا کو امت مسلمہ کی فولادی ڈھال قرار دیتی ہے۔ فولادی ڈھال؟ ایک ایسی ڈھال جو ناقابل تسخیر ہے، قابل اعتماد ہے اور صرف دفاع کے لیے ہے۔ جو تحفظ دے، جارحیت نہ کرے۔ یہ واقعی اس پوری بحث کا ایک جامع خلاصہ ہے۔ اور یہاں اس گفتگو کے اختتام پر
میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں جو اس کتاب کے دائرے سے باہر نکل کر سوچنے پر مجبور کرے۔ ضرور۔ دیکھیں، یہ کتاب اجتماعی دفاع کا ایک بہت واضح خاکہ پیش کرتی ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایسا مضبوط اور متحد دفاعی بلاک حقیقت میں وجود میں آ جائے تو عالمی طاقتوں کے توازن پر اس کے غیر متوقع سفارتی اور اسٹریٹجک نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ دنیا کو مزید مستحکم کرے گا یا پھر طاقت کے نئے مراکز کے درمیان ایک نئی سرد جنگ کو جنم دے گا؟